بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نیک بندے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اچھے اور نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کون سے کام کرنے سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کن کن کام کرنے سے ناراض ہوتا ہے تو ہم ایسے کام کرنے سے گریز کریں گے۔ اس بارے میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ناراض ہونے کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ عالم دین نے فرمایا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ محدثین نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی قساوت قلبی ہو جانا۔ قساوت قلبی کے معنی ہے کہ سخت دل ہو جانا۔ جب انسان دل کا سخت ہو جاتا ہے تو کسی کے ساتھ نیکی اور خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا۔ ہر وقت اس کا رویہ دوسرے کے ساتھ سخت ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو زیادہ دولت سے نوازتا ہے تو اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے سے غریب انسان کو انسان نہیں سمجھتا اور وہ غریب آدمی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر سے کام نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل میں کیوں ڈال دیا۔ جب اس بندے کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور ایسے بندے کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا معاملہ بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا گمان میرے متعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ گناہوں کے زیادہ ہونے کے باوجود نعمتوں کی فراوانی۔ ایک انسان حد سے زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کرنے میں لگا رہتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں فراوانی کر دیتا ہے کہ شاید یہ انسان توبہ کر کے میری رضا کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکاری رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ رزق دیتا ہے کہ اس کو توبہ کا اور اپنی آخرت سنوارنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور کافر عیش و عشرت میں مبتلا ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی ہے توبہ کی توفیق نہ ملنا۔ جب ایک انسان گناہ میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کر کے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خیال ہی نکل جاتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور آخرت میں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے اس کا حساب و کتاب آخرت میں دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اب لوگوں کی طرح نہ بنو، جنہوں نے اللہ بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی ذات سے غافل کر دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔